اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا المجدد نذیرنا المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. 3 روزہ مجالس کا سلسلہ بسلسلہ شہادت حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. اس سلسلے کی دوسری مجلس، اور کل جو گفتگو کا آغاز ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک اختصاصی خلقت عطا کی ہے، ایک ایسی خلقت عطا کی ہے جو اس سے پہلے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئی تھی. اور اس اختصاصی خلقت کے ساتھ خداوند متعال نے ایک اہتمام یہ کیا کہ انسان کو عالم لاہوت میں خلق کرنے کے بعد عالم ناسوت یعنی جو پسترین عالم ہے یہاں پر بھیجا، اور فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، یعنی جو خلقت ہے وہ ہو رہی ہے عالم لاہوت میں، اور اس خلقت کے بعد پروردگار انسان کو بھیج رہا ہے اسفل السافلین یعنی جو پسترین مقام ہے وہاں پر. اب اگر اللہ انسان کو اس پسترین مقام پر رہنے دے تو یقیناً یہ ظلم ہوگا، یہ یقیناً خداوند متعال کے عدل کے خلاف ہے کہ خدا انسان کو خلق کرے اور اس کے بعد پستی میں بھیجے اور پستی سے نکلنے کا کوئی اہتمام نہ کرے. تو خدا نے انسان کے پستی سے نکلنے کے لیے جو اہتمام کیا ہے، خدا نے انسان کے بلندی تک پہنچنے اور جو کل میں کہہ رہا تھا کہ کمال تک پہنچنے کا جو انتظام کیا ہے، اس انتظام کو ہم 2 سلسلوں میں منحصر کر سکتے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے ان 2 سلسلوں کو جاری کیا. پہلا سلسلہ وہ ہے جو سلسلہ نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آبادی کے آنے سے پہلے جو پہلا انسان مقرر کیا، جو پہلا انسان بھیجا وہ نبی تھا سلسلہ ہدایت کے لیے. یہ جو سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس سلسلہ نبوت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے سامنے ایک تمیز واضح ہو جائے، انسان کے سامنے ایک فرق واضح ہو جائے حق کا اور باطل کا. انسان حق کو کامل طور پر پہچان سکے، انسان حق کو کامل طور پر پہچان کر اس کی پیروی کر سکے. لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ آیا آج کے انسان کے لیے حق اور باطل کے پہچان کیا مکمل واضح ہو چکی ہے؟ کیا آج کے انسان کے لیے واضح ہو چکا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اگر آج کے دور میں بھی حق و باطل کی پہچان واضح نہیں ہے، اگر آج کے دور میں بھی اچھائیاں واضح نہیں ہیں، آج کے دور میں بھی برائیاں موجود ہیں، تو پھر سلسلہ نبوت کو ختم کیوں کیا گیا؟ اہم سوال یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں بھی انسان کے سامنے حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی کامل وسیلہ نہیں ہے، تو اللہ نے جس کامل وسیلے کو خلق کیا تھا جو سلسلہ نبوت تھا، اسے ایک مقام پر پہنچانے کے بعد ختم کیوں کر دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ گزشتہ ادوار میں اگر ہم دیکھیں تو حق کو پہچاننے کا جو طریقہ تھا وہ بہت مبہم تھا، وہ عوام کے سامنے بہت واضح نہیں تھا. یعنی
ایک حق کا نمائندہ ہے جو حضرت ابراہیم ہے، ایک باطل کا نمائندہ ہے جو نمرود ہے۔ یہ نمرود اور یہ حضرت ابراہیم کے درمیان ایک مکالمہ ہے جسے قرآن نے مکمل نقل کیا۔ یہ مکالمہ اور یہ استدلال اور یہ منطقی ترکیبات یہ ہر عام انسان کے لیے واضح نہیں تھی، یعنی عام آدمی کے سامنے حق کو پہچاننا بہت واضح نہیں تھا۔ اور اس سے بڑھ کر جو مثال ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت موسیٰ کے دور میں آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے کو پیش کیا، نبوت کے دعوے کو پیش کیا، تو جو الزام لگا کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بستی سے نکال دیں وغیرہ وغیرہ، تو اس دعوے کے بعد جو فرعون کی طرف سے اہتمام کیا گیا وہ یہ تھا کہ تمام بلاد سے، تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کیا، اور جادوگروں کو جمع کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اب جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور جادوگروں نے نظر بندی کی، اور نظر بندی کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنی رسیوں کے ذریعے پھینکا وہ رسیاں عوام کو سانپوں کی شکل میں ہلتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا۔ اب یہ جو حق اور باطل کا معرکہ پیش آ رہا ہے، یہ جو حق و باطل کا ایک تصادم پیش آ رہا ہے، اگر آپ عوام کی نگاہ سے دیکھیں تو عوام کی نگاہ میں اب بھی واضح نہیں ہے۔ دیکھیے، عوام اس باریک فرق کو نہیں سمجھ سکتی کہ وہ جو رسیاں سانپ بن رہی ہیں وہ حقیقت میں سانپ بن نہیں رہی ہیں، وہ سانپ دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ جو عصا ہے وہ سانپ بن رہا ہے۔ یہیں سے ایک دعا ہمارے پاس سامنے آتی ہے بہت خوبصورت، حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت فرماتے ہیں اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، کہ پروردگار مجھے اشیاء کی حقیقت ویسی دکھا جیسی وہ ہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شے نظر آ رہی ہوتی ہے مگر اس کی حقیقت وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے سامنے جو افراد ہے، اور اسی پہ حضرت موسیٰ خوف زدہ ہوئے کہ کہیں یہ لوگ اس دھوکے میں نہ آ جائیں۔ دھوکہ کیا تھا کہ وہ نظر بندی جو جادوگر کر رہے تھے وہ نظر بندی تھی، وہ جادو تھا۔ حضرت موسیٰ جو کر رہے تھے وہ معجزہ تھا۔ اور یہی ایک بہت واضح فرق ہے کہ اسی وجہ سے وہ جادوگر پہچان گئے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ سحر ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ سحر ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ جادو ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ معجزہ ہے۔ لیکن اگر آپ عوام کی نگاہ سے دیکھیں تو عوام کی نگاہوں میں دونوں میں بہت واضح فرق نہیں ہے۔ عوام کی نگاہوں میں ایک نے رسیوں کو سانپ بنایا، ایک نے لاٹھی کو سانپ بنایا، بہت فرق واضح نہیں ہے۔ تو حق و باطل انبیاء کرام واضح کرتے رہے، لیکن حق و باطل کو واضح کرنے کا کوئی بہت جاندار طریقہ سامنے نہیں آیا۔ اسی لیے حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے جب سلسلہ نبوت اپنے کمال تک پہنچا، جب سلسلہ نبوت آخری نبی تک پہنچا، تو آخری نبی کا ایک انداز اور آخری نبی کا اہتمام یہ تھا کہ ہم حق و باطل کے لیے اگر ہم تمہیں کوئی دستاویز لکھ کے دیں تو تمہارے لیے پہچاننا مشکل ہوگا۔ حق و باطل کے فرق کے لیے اگر ہم تمہیں کوئی معیار دیں، اگر ہم تمہیں کوئی قول دیں تو تمہارے لیے پہچاننا مشکل ہوگا۔ تو ہم یوں کرتے ہیں کہ حق و باطل کی پہچان کے لیے ہم حق کو ایک مجسم پیکر میں تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس مجسم پیکر کو دیکھ لینا، جہاں یہ پیکر نظر آئے وہیں حق ہوگا۔ اور فقط یہ نہیں کہا کہ جہاں یہ پیکر نظر آئے وہیں حق ہوگا، دعا کی کہ اللہم ادر الحق حیثما دار علی، کہ حق کو ادھر موڑ دینا جہاں علی مڑ جائے۔ یا علی۔ تو جیسے ہی سلسلہ نبوت اپنے کمال پر پہنچا اور اس کمال کے ساتھ سلسلہ امامت کا آغاز ہوا، تو سلسلہ امامت کے آغاز کے ساتھ ہی حق و باطل کا ایک واضح معیار ہمارے سامنے آیا جو صورت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی بعض مراحل ابھی باقی تھے، اس کے باوجود بھی بعض مرحلے ابھی باقی تھے۔ وہ مرحلے یہ تھے کہ اللہ کے رسول نے بے شک حق کو واضح کر دیا تھا، لیکن بہت سارے افراد ایسے تھے جو اس واضح حق کو دیکھنے کے بعد بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی ایک مرحلہ وہ آیا کہ بعد از پیغمبر یہ حق دربار میں سامنے کھڑا نظر آتا ہے، اور دربار میں حق کے مقابل پر ایک اور فریق نظر آتا ہے۔ عوام کی نگاہوں میں دھوکہ ہوا، عوام کی نگاہوں نے کہا کہ اچھا ہم اسے بھی حق پہ سمجھتے ہیں، ہم اسے بھی حق پہ سمجھتے ہیں۔
یعنی دو متضاد دعوے ہیں. عوام نے کہا کہ ہم دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں, ہم اسے بھی رضی اللہ کہیں گے, ہم اسے بھی رضی اللہ کہیں گے. یہ حق کا جو مخلوط ہونا تھا یہ آگے بڑھتے بڑھتے اور مراحل تک پہنچا. یہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک جنگ تک پہنچا, جمل تک پہنچا, اور یہ حق اتنا مبہم تھا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اسے بھی حق پر سمجھتے ہیں, ہم اسے بھی حق پر سمجھتے ہیں. اور اس کے مبہم ہونے کی کیفیت اتنی شدید تھی کہ ایک اشارہ اگر میں کروں, صفین کا مارکہ آپ کو یاد ہے. صفین کے مارکے کا ایک اہم ترین جو نقطہ ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے, حضرت عمار یاسر کا قتل. جیسے ہی حضرت عمار یاسر شہید ہوئے, عوام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, عوام کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا, اس لیے کہ عوام کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث موجود تھی کہ عمار کو, بخاری میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو جیسے ہی حضرت عمار یاسر قتل ہوئے, جیسے ہی حضرت عمار یاسر شہید ہوئے, تو عوام کے سامنے ایک الارمنگ سچویشن آ گئی. عوام کے سامنے ایک عقدہ یہ کھلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغی گروہ وہ والا گروہ ہے. عجیب بات یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے, غور کرنے کی بات یہ ہے, فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آیا اللہ کے رسول نے اگر حضرت عمار کے لیے یہ ایک جملہ کہا تھا کہ عمار کو باطل گروہ قتل کرے گا, تو امیر المومنین کے بارے میں کیا کچھ کہا ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق اتنا غیر مبہم ہو چکا تھا, لوگوں کے سامنے حق اتنا غیر واضح ہو چکا تھا کہ لوگوں کو حدیث عمار یاد رہی, اور جو کچھ مولا کائنات کے بارے میں کہا وہ بھول چکے. کیسی عجیب کیفیت ہے کہ ایک حدیث جو عمار کے بارے میں تھی وہ یاد تھی, اور ہزاروں اور لاکھوں وہ فرامین اور وہ پیغمبر کے اقدامات جو امیر المومنین کے بارے میں تھے وہ بھول چکے. تو یہ جو حق کی بحث تھی, یہ جو حق کی کیفیت تھی, یہ تبدیل ہوتی چلی گئی. یہ جو حق کی کیفیت تھی یہ مبہم ہوتی چلی گئی. اس مبہم کے بعد عوام کے سامنے یہ کیفیت پیش آئی کہ اچھا یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے. عوام نے دونوں فریق کو, عوام نے فریقین کو حق پر کہنا شروع کیا. یہ صورتحال بڑھتے بڑھتے 60 ہجری تک آ گئی. 60 ہجری میں حسین ابن علی نے اب ایک ایسا قیام کیا کہ حق کو ایک طرف سمیٹ کر اس طرح سے جمع کیا کہ سارے باطل کو ایک جگہ جمع کیا, سارے حق کو ایک جگہ جمع کیا, اور ایک واضح تفریق ایسے کھینچ دی کہ پہلے یہ تھا کہ وہ بھی رضی اللہ, وہ بھی رضی اللہ, یہ بھی رضی اللہ, وہ بھی رضی اللہ. اب اگر حسین علیہ السلام ہے تو یزید علیہ اللعنہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو یہ حق ہے جس کی پیروی انسان نے کرنی ہے, اور اس کی پیروی کرتے ہوئے انسان کو ایک کمال کا سفر ہے جسے انجام دینا ہے, ایک کاملیت کا سفر ہے, ایک پرفیکشن کا سفر ہے جسے انجام دینا ہے. جو کل میں نے اشارہ کیا کہ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کا جو مقصد رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے کہ انسان کو کمال کی طرف سفر طے کرنا ہے. اچھا, اور یہ اشارہ میں کل کر چکا کہ انسان جو ہے وہ بغیر موصوف کے سمجھ نہیں سکتا کہ صفت کیا ہے. یعنی اگر انسان سے یہ کہا جائے کہ انسان نے اپنے اندر کچھ صفات کو ایجاد کرنا ہے, انسان نے اپنے اندر شجاعت کو ایجاد کرنا ہے, تو ایک فاتح خیبر کی ذات کا ہونا ضروری ہے. انسان نے اپنے اندر صداقت کو ایجاد کرنا ہے تو ایک صادق آل محمد کی ذات کا ہونا ضروری ہے. انسان نے اپنے اندر علم کو ایجاد کرنا ہے تو عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام کی ذات کا ہونا ضروری ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب اگلا مرحلہ یہ کہ انسان اس کمال کے سفر کو طے کیسے کرے گا, اس کمال کے سفر کا جو نقطہ آغاز انسان کے لیے ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو دیکھیے, ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ دین کا ایک ظاہر ہے, اور دین کا ظاہر کیا ہے, عبادات, رسومات اور جو معاملات آپ کر رہے ہیں ان کے پیچھے دین کا ایک باطن ہے. اس باطن کا سمجھنا بہت ضروری ہے. دین کا ظاہر یہ ہے کہ تمہیں نماز ادا کرنی ہے, قرآن کریم کا واضح حکم ہے کہ تمہیں نماز ادا کرنی ہے. نماز کا باطن کیا ہے, نماز کا باطن یہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز نے برائی سے اور منکرات سے روکنا ہے. دین کا واضح حکم یہ ہے کہ تمہیں روزہ انجام دینا ہے. اس کا باطن یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی ایجاد ہو جائے, تاکہ تمہارے اندر صفت تقوی بیدار ہو جائے. تو ایک دین کا ظاہر ہے اور ایک دین کا باطن ہے.
اسے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دین پہلے مرحلے میں جو چیز دے رہا ہے وہ عقائد ہیں، یعنی بلیف سیٹس ہیں۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقائق ہیں، یہ حق ہے، اسے قبول کرو۔ دوسرے مرحلے پر دین یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے حق کو قبول کر لیا، اب اس کے بعد کچھ احکام ہیں جن کی تمہیں پیروی کرنا ہے۔ اور تیسرے مرحلے پر دین یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ نظام اخلاق ہے۔ نظام اخلاق کا مطلب یہ کہ اب ان ظواہر کے پیچھے کچھ ویلیوز ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے جو نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اس کو واضح کر دوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے اور اس شخص کے عقائد بہت مضبوط ہیں، یعنی توحید بہترین ہے، امامت کا عقیدہ بہترین ہے، مہدویت کو بہت خوب جانتا ہے۔ اچھا، اعمال میں یہ شخص بہترین ہے، کوئی نماز قضا نہیں ہے، نماز شب کا پابند ہے، حج کو انجام دے چکا، عمرہ انجام دے چکا، متعدد بار زیارات کو انجام دے چکا، مسلسل سال بھر روزے رکھتا ہے، یعنی تمام اس کے عقائد بہترین ہیں، تمام اس کے معاملات بہترین ہیں، کسی کا قرض نہیں ہے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اس کی عبادات بہترین ہے۔ ایک مشکل رہ گئی، وہ مشکل یہ تھی کہ یہ شخص جب دنیا سے گیا تو متکبر تھا۔ مشکل یہ رہ گئی کہ یہ شخص جب دنیا سے گیا تو دوسروں کو اذیت دینے والا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آیا اب اس شخص نے کوئی کمال حاصل کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے پاس واضح پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ کمال تھا جسے حاصل کرنا تھا۔ ایک واقعے کے ذریعے سے عرض کرتا ہوں، صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ابھی ایران میں جیسے شہید اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے شہید ابراہیم رئیسی۔ ایران میں اس سے پہلے ایک بہت بڑی شہادت ایران نے دیکھی، اپنے وزیر دفاع کی شہادت، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران۔ یہ ماڈرن ورلڈ کے پہلے وزیر دفاع ہیں جو میدان جنگ میں محاذ جنگ پہ شہید ہوئے ہیں، یعنی اس سے پہلے ہمارے سامنے کوئی ایسی اگزامپل موجود نہیں ہے کہ کوئی ڈیفنس منسٹر ہو اور وہ محاذ جنگ پر جا کر شہید ہو۔ ان کی شہادت کے بعد ایک انٹرویو تھا جو ان کی اہلیہ تھیں ان کے ساتھ، اور ان سے گفتگو ہوئی کہ جو شہید ڈاکٹر مصطفیٰ ہیں ان کے جو نجی معاملات ہیں، جو ان کے گھریلو معاملات ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا۔ وہ کہنے لگیں کہ جب ہم اکٹھے وہاں پر پڑھتے تھے امریکہ میں، ڈاکٹر مصطفیٰ چمران پی ایچ ڈی تھے، وہ بھی پڑھتی تھی امریکہ میں، اور ڈاکٹر مصطفیٰ چمران یہ چاہتے تھے کہ خواستگاری کا پیغام بھیجیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے میرے والد سے بات کی۔ تو میرے والد نے کہا کہ دیکھو برخودار، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک سٹیٹس ہے، فائنینشیل سٹیٹس ہے، وہ تم سے بہت بلند ہے۔ تو جب میری بیٹی سو کر اٹھتی ہے تو ایک ملازم جو ہے وہ اس کے لیے دودھ کا گلاس اور ایک ملازم جوس کا گلاس لے کر تیار کھڑا ہوتا ہے۔ آیا تم یہ لائف سٹائل افورڈ کر سکتے ہو؟ تو ڈاکٹر مصطفیٰ نے کہا کہ میں دونوں چیزیں کمٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ صبح دودھ کا گلاس ضرور ان کے لیے پیش کروں گا۔ اچھا، یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جب آخری ان کے ایام چل رہے تھے اور آخری جو ان کا ٹینیور تھا، منسٹر تھے، بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو گھر آنا بہت کم ہوتا تھا، لیکن جب بھی گھر آتے تھے، جب بھی گھر میں وقت گزارتے تھے تو صبح اٹھ کے دودھ کا گلاس ضرور تیار کرتے تھے۔ تو کہتی میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ڈاکٹر، یہ سب جوانی کے معاملات تھے، یہ سب جوانی کی چیزیں تھیں، اب ہم میچور ہو گئے، اب ہم بڑے ہو گئے۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے بہت سیریس ہو کے جواب دیا، کہا کہ بات جوانی کے معاملات کی نہیں ہے، بات ایفائے عہد کی ہے۔ یہ میری کمٹمنٹ تھی، بات ایفائے عہد کی ہے کہ میں نے اگر تمہارے والد سے وعدہ کیا ہے تو مجھے اس وعدے کو انجام دینا ہے، مجھے اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ وہ ویلیوز ہیں، یہ وہ اقدار ہیں کہ جو کہ دین کے ذریعے سے حاصل ہونی ہیں، اور یہ اقدار اگر آپ دیکھیں سوائے امامت کے، سوائے مکتب امامت کے کہیں اور آپ کو دکھائی نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑی دلیل خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہے جس میں حضرت اپنے مشن کو بیان کرتے ہیں۔ اب آج کل بہت ساری یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ جی امام حسین کا جو ہے وہ مقصد کیا تھا۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے اس طرح کی چیزیں بہت دیکھی کہ امام حسین کا مقصد یہ تھا یا وہ تھا۔ تو دیکھیے، کسی بھی چیز کے مقصد کے بارے میں، کسی بھی چیز کے ہدف کے بارے میں جاننے کے لیے جو اہم چیز ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ یہ کہ وہ جو انجام دینے والا ہے اس کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ کیا ہے۔ اب جیسے لاہور میں گفتگو ہو رہی ہے، اور لاہور میں آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا جو ایک امتیازی علامت ہے وہ مینار پاکستان ہے۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ مینار پاکستان در حقیقت کنول کے پھول کی شکل کا ہے اور کوئی شخص اس کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے کہ نہیں یہ تو مینار ہے، یہ کنول کے پھول کی شکل نہیں ہے، اب جس نے بنایا ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے، اس کے پاس دلیل یہ ہے کہ جس دید سے میں نے بنایا ہے، جب آپ اسے اس دید سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو کنول کے پھول کی شکل نظر آئے گی، اور کنول کے پھول کی شکل نظر آتی ہے اس کے ایریل ویو میں، برڈ آئی ویو، جب آپ اسے اوپر سے دیکھیں گے تو در حقیقت وہ کنول کے پھول کی شکل کا ہے۔ یہی معاملہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ جب تک اس تحریک کو، جب تک اس مقصد کو خود سید الشہداء کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تب تک جو ہے وہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو امام حسین خود مدینے سے نکلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی اقتدار پرستی کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی جاہ و حشم کے لیے نہیں نکل رہا، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف انجام دوں، اور میں اس لیے نکل رہا ہوں، جو جملہ امام کا ہے لطلب اصلاح امت جدی، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کو انجام دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس امت میں وہ کون سا بگاڑ آ گیا تھا، اس امت میں وہ کون سا انحراف آ گیا تھا کہ جس انحراف کو تبدیل کرنے کے لیے، جس انحراف کو درست کرنے کے لیے امام حسین گئے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ کیا نماز ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، نماز باقی تھی۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ روزہ ختم ہوا تھا؟ نہیں، روزہ باقی تھا۔ دین کے تمام ظواہر باقی تھے۔ حج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی تھا۔ حج اتنی شدت کے ساتھ باقی تھا کہ لوگ حج کے لیے نواسہ رسول کو چھوڑنے کو تیار تھے۔ جب سید الشہداء اپنے حج کو انہوں نے عمرے سے تبدیل کیا اور 8 ذی الحج کو گئے تو لوگوں نے جس چیز کو پریفرنس دی، لوگوں نے جس چیز کو ترجیح دی وہ حج تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اپنی پوری شدت کے ساتھ، دین اپنی پوری ظاہری شدت کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب امام حسین کس چیز کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر وہ جواب ہمارے سامنے آئے گا کہ وہ جو ویلیوز کا سسٹم ہے کہ بے شک دین کا ظاہر موجود ہے، لیکن دین کی اقدار اتنے برے طریقے سے مسخ ہو چکی ہیں، دین کی اقدار اتنے برے طریقے سے مر چکی ہیں کہ ان کے اوپر اگر یزید جیسا بھی حاکم آ جائے تو یہ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے اوپر اگر یزید جیسا فاسق بھی امیر المومنین کہلوانے کا اگر وہ اہل اپنے آپ کو سمجھے تو یہ لوگ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہاں سے سید الشہداء کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے کہ اب سید الشہداء یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی تحریک بپا کروں گا، میں ایک ایسا مقابلہ بپا کروں گا کہ اب قیامت تک کوئی بھی یزید جیسا حاکم آئے گا تو عوام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہے، جہاں جہاں ظالم حکمران ہے، وہاں جہاں ایک پہلی آواز اٹھتی ہے وہ صرف سید الشہداء کے ماننے والوں کی جانب سے اٹھتی ہے۔ تو یہ وہ اقدار کا نظام تھا۔ اور کل کی گفتگو سے میں اگر مربوط کروں، جو کل ہم نے بات جہاں پر ختم کی تھی وہ یہ کہ سید الشہداء نے جن اقدار کا ذکر کیا، جو پہلی قدر انسان نے، یعنی انسان کے جو کمال کا سفر ہے جہاں سے شروع ہوگا، وہ جو پہلی اقدار انسان کے سامنے آتی ہے وہ ڈگنیٹی ہے، عزت ہے۔ قرآن کریم کا واضح فرمان ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے، یعنی کسی اور مخلوق کو پروردگار نے کرامت نہیں بخشی، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے۔ یہ کرامت ایک مثال سے میں واضح کر دوں، دیکھیے قرآن کی ایک اور آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا، کہ تم احسان جتا کر، منت جتا کر اپنے صدقے کو باطل مت کرو۔ اب ایک سچویشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے کسی کے، اب جیسے پاکستان میں حالات خراب ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہیں، اس نے فرض کیجئے گھر کا کرایہ نہیں دیا ہوا، اور اگر گھر کا کرایہ نہیں دے گا مالک مکان نکال دے گا، بچوں کے اسکول کی فیس رہتی ہے، دواؤں کا خرچہ رہتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو ان سارے خرچوں کو اٹھا لے اور ان سارے خرچوں کو اٹھانے کے بعد اس آدمی کی مدد کر دے، صحیح ہے، ایک آدمی نے ان سارے خرچوں کو اٹھایا اور اس آدمی کی مدد کر دی۔ ایک مہینے کے بعد یہ آدمی جب دوبارہ اس سے ملے اور یہ بات جتا دے کہ میں نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا وہ پچھلا عمل باطل ہو گیا، تمہارا وہ پچھلا عمل ختم ہو گیا۔ سوال میرا صرف یہ ہے کہ وہ جو اس نے فائدہ اٹھایا تھا وہ فائدہ تو اپنی جگہ باقی تھا، تو پھر قرآن اس فائدے کو ختم کیوں قرار دے رہا ہے؟ قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا وہ عمل باطل ہو گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک اس آدمی نے مدد کی تھی مادی ضروریات کی،
لیکن ان مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ جو انسان کی ایک معنوی اور بڑی ضرورت تھی وہ عزت تھی. تو جیسے ہی اس نے اس کی عزت کو پامال کیا تو قرآن نے نیچے والی چیز کو بھی ختم کر دیا. یہ انسان کی عزت کا معیار ہے. اور اسی عزت کا جو پیغام ہمیں سب سے بڑا نظر آتا ہے کہ جب سید الشہداء کے سامنے ایک مطالبہ پیش کیا جاتا ہے بیعت کا, تو سید الشہداء کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ ہیہات من الذلہ, کہ بے شک ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. یعنی ہم ذلت قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. سید الشہداء کا جواب ایک آدمی کا جواب نہیں ہے, یہ بات واضح رکھیے گا کہ سید الشہداء کا جواب ایک آدمی کا جواب نہیں ہے, یہ ایک کیریکٹر کا جواب نہیں ہے, یہ ایک یزید کو جواب نہیں ہے. سید الشہداء نے جس انداز میں اپنے جواب کو پیش کیا, سید الشہداء نے جس انداز میں اپنے انکار کو پیش کیا, مثلی لا یبایع مثلہ, کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی مجھ سے پہلے جو مجھ جیسے تھے انہوں نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی, جو میرے بعد مجھ جیسے ہوں گے وہ بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. یعنی ایک جواب کے تھرو سید الشہداء کا جو پیغام ہے. دیکھیے یزید اکیلا نہیں ہے, یزید تسلسل ہے ایک سلسلے کا. یزید تسلسل ہے اس سلسلے کا جو حکومت کا یا خلافت کا سلسلہ بعد از پیغمبر سقیفہ کے ذریعے قائم ہوا. اور یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھا کہ اس سلسلے کے انداز مختلف رہے. جو پہلا انداز اس سلسلے کی حکومت کا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ 3 یا 4 افراد کی حکومت ہے. خلیفہ اول ہیں, دوم ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا اور اجماع کا نام دے کر پوری امت کے اوپر کہا گیا کہ ہم نے اجماع کے ذریعے خلیفہ منتخب کیا. یہ سلسلہ جب دوسری خلافت تک آیا تو پہلے خلیفہ نے یہ چاہا کہ ایک وصیت نامہ تحریر کرے. تو جب پہلے خلیفہ نے وصیت نامے کو لکھوانے کا ارادہ کیا اور وہ وصیت لکھوا رہے تھے تو جس موقع پر خلیفہ کا نام آنا تھا انہیں یعنی خلیفہ اول کو غشی طاری ہو گئی, یہ بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ خلیفہ سوم نے خلیفہ دوم کا نام لکھا ہوا تھا. واضح ہو رہی ہے بات. اب یہی شکوہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ جب اللہ کے رسول آخری وقت میں وصیت تحریر کروانا چاہتے تھے تب لوگوں نے قبول نہیں کی, اور اب خلیفہ دوم کی پوری خلافت کا جو انتظام ہے وہ صرف ایک وصیت نامے کے اوپر ہے. تو یہ وصیت نامہ تھا جو کہ بنیاد بنا دوسرے خلیفہ کے انعقاد کی. تیسری خلافت آپ جانتے ہیں کہ امر خلافت کو شورا میں, جیسا کہ نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ امر خلافت کو ایک شورا میں محدود کر دیا گیا. چوتھی خلافت جمہوریت کے ذریعے ہے. پانچویں خلافت یا پانچویں حکومت قبضہ ہے. تو اب یہ جو 5 طریقے ہیں کہ چاہے اجماع کے ذریعے سے ہو, چاہے وصیت کے ذریعے سے ہو, چاہے شورا کے ذریعے سے ہو, چاہے جمہوریت کے ذریعے سے ہو, چاہے قبضے کے ذریعے سے ہو, یہی 5 طریقے بعد میں مسلمانوں کی خلافتوں میں رائج رہے. اور یہی عجیب بات ہے کہ یہی 5 طریقے جمع ہو گئے یزید کی خلافت میں, کہ جب پہلی مرتبہ یزید کی خلافت کا ذکر آتا ہے, یعنی جو پہلا آدمی ہے جس نے یزید کی خلافت کے لیے, یزید کی حکومت کے لیے ایک طرح سے لابنگ کی ہے, جس طرح سے آج حکومتوں کی لابنگ ہوتی ہے, تو جو پہلا آدمی لابنگ کرنے والا ہے یہ وہ آدمی ہے, اس کا نام ہے مغیرہ ابن شعبہ. یہ کوفے کا گورنر ہے اور اس کے امیر شام کے ساتھ تعلقات بہت اچھے نہیں چل رہے تھے. اس نے یہ سوچا کہ امیر شام کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے میں یوں کرتا ہوں کہ ایک تجویز سوچتا ہوں جس سے امیر شام خوش ہو جائے. یہ کوفہ سے سفر کرتا ہوا دمشق آیا. دمشق میں اس نے امیر شام سے کہا کہ دیکھیے حضرت, دنیا تو کسی کی نہیں ہے, دنیا فانی ہے, دنیا سے سب کو جانا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو مقرر کر دیجئے. یہ کہنے لگے کہ اچھا کسے مقرر کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہترین آپ کا جو فرزند ہے, بہترین جو آپ کا جانشین ہے وہ یزید ہے جو آپ کا خلیفہ ہونے کا لائق ہے. تو امیر شام نے خود کہا کہ آیا لوگ قبول کر لیں گے؟ یعنی امیر شام کو خود بھی یقین ہے کہ یہ خلافت کا اہل نہیں ہے. تو امیر شام کہتا ہے کہ کیا لوگ قبول کر لیں گے؟ تو یہ کہنے لگا کہ دیکھیے شام میں آپ بیٹھے ہیں, دمشق میں میں ہوں, بصرے میں زیاد ہے, اور مدینہ اور مکہ, یہاں پر آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کی خلافت کو اسٹیبلش کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ واپس گیا اور واپس جانے کے بعد اس نے 30 افراد یا 70 افراد کو درہم و دینار دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا کہ تم امیر شام کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے یزید کی تعریف کرو, ان کے سامنے یزید کی خلافت کی بات کرو کہ یزید کو خلیفہ مقرر کرے. تو یہ افراد جب مغیرہ ابن شعبہ کے بیٹے کے ساتھ آئے
آنے کے بعد امیر شام کے سامنے انہوں نے کہا کہ یزید خلافت کا اہل ہے اور سب کچھ کیا، اور جب چلے گئے تو امیر شام نے خود اس کے بیٹے سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ تیرے باپ نے ان کا دین کتنے میں خریدا ہے. یعنی وہ خود بھی جانتا تھا کہ کوئی صاحب ایمان کبھی بھی یزید کی خلافت کی بات نہیں کر سکتا. تو اب یزید کی خلافت جب منعقد ہو رہی ہے تو یزید کی خلافت میں شورا کا نظام بھی آ چکا، یزید کی خلافت میں جمہوریت بھی آ چکی، یزید کی خلافت میں ووٹنگ بھی ہو گئی، یزید کی خلافت میں جانشینی بھی ہے. تو وہ جو 5 طریقے پچھلی خلافتوں میں چلتے آ رہے تھے تو وہ 5 طریقے یزید کی خلافت پر آ کر جمع ہو گئے. اور حسین ابن علی کا یہ فرمان ہمارے سامنے مشعل راہ ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی میں یزید کو رد نہیں کر رہا، میں پچھلی تمام خلافتوں کے سارے طریقوں کو رد کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. تو یہ پہلا اصول جو ہمارے سامنے آتا ہے، یہ پہلا جو قانون ہمارے سامنے آتا ہے ہیومن ویلیوز کا، انسانی اقدار کا، وہ عزت کی اقدار ہے، وہ ڈگنیٹی ہے. ہیہات من الذلہ، کہ ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے، ہم ذلت کو گوارا نہیں کر سکتے. اور یہی اقدار کا سسٹم امام حسین نے آگے منتقل کیا. یہ اقدار کا سسٹم ہمیں شام غریبہ میں بھی نظر آتا ہے. یہی اقدار کا سسٹم جب آخری رخصت ہے امام حسین کی، جب آخری رخصت بی بی زینب سے ہے امام حسین کی، تو بی بی زینب سے یہ فرماتے ہیں، جب بی بی زینب رو رہی تھیں تو امام نے فرمایا، اب لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس جملے کو کہ امام نے رونے سے منع کیا تھا. بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بی بی رو رہی تھی، امام نے رونے سے منع نہیں کیا. امام نے فقط اتنا کہا تھا کہ اے بہن ابھی میرے سامنے مت رو، اس لیے کہ میرے بعد رونے کے بہت مرحلے ہیں، میرے بعد رونے کے مرحلے بہت ہیں. اور یہ کہا کہ مگر زبان سے کوئی ایسا جملہ مت کہنا، زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالنا جو تمہاری قدر و منزلت کو کم کرنے والی ہو. شام غریبہ کی ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ جب خیمے جل چکے اور آل رسول جلے ہوئے خیموں کی خاک پر بیٹھے تھے اور بی بی زینب خاک پر بیٹھی تھیں، ایک بی بی برابر میں آ کے بیٹھی اور اس نے گریہ کرنا شروع کیا. زینب عالیہ نے یہ کہا کہ کیا ہم نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ ہم ضبط کریں گی؟ تو ساتھ بیٹھنے والی بی بی نے کہا کہ مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ پیاسا مارا گیا. ام رباب کے یہ دونوں بچے عجیب ہیں. علی اصغر نے شہادت کے خط کی تکمیل کی ہے، علی اصغر کی شہادت شہیدوں کا تکملہ ہے، اور سکینہ کی شہادت اسارت کا تکملہ ہے. سکینہ کی شہادت نے اسارت کے اوپر ایک مہر ثبت کر دی ہے. سکینہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہے. جب ایک قافلہ، ایک خواب آپ سنتے ہیں، آیت اللہ سید ابراہیم دمشقی 60-70 سال پرانا واقعہ ہے. یہ عالم کہتے ہیں کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ایک رات ایک بیٹی کے خواب میں بی بی سکینہ بنت الحسین آئی اور آ کر کہنے لگیں کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی بھر رہا ہے، میری قبر کی تعمیر کرے. جب خواب سنایا تو کہا کہ یہ معاملہ واضح نہیں ہے. دوسرے دن دوسری بیٹی کے خواب میں آئیں اور کہا کہ میری قبر میں پانی بھر رہا ہے، میری قبر کی تکمیل کرو. تیسرے دن خود سید ابراہیم دمشقی کی خواب میں آئی اور کہا کہ میں نے 2 مرتبہ تمہیں پیغام پہنچایا. اب سید ابراہیم دمشقی نے اہتمام کیا، قناتیں لگا دی گئیں، مزدوروں نے قبر کو کھودا، قناتوں سے عورتیں صرف گئیں، عورتوں نے بی بی کی لاشیں کو منتقل کرنے کی کوشش کی. مگر جب بہت دیر گزر چکی اور بہت زمانہ گزرا تو دیکھا کہ آیت اللہ نے کہا کہ جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے. تو کہا کہ جو عورتیں اندر گئی تھیں وہ جا کر بے ہوش ہوتی رہی، اس لیے کہ بچی کا کرتا ایسا ہے کہ ابھی تک خون آلود ہے.
بچی کا کرتا خون آلود کیسے رہا؟ بس ایک منظر یاد دلا دوں کہ شام غریبہ پہ جب سواریاں چلنے لگیں اور بیبیوں کو محمل پہ سوار کرایا جانے لگا تو بی بی زینب نے کہا کہ دیکھو اس بچی کو میرے ساتھ سوار کر دو، یہ بچی کبھی تنہا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ تو شمر نے کہا میں ایسا اہتمام کروں گا کہ یہ بچی اکیلے اونٹ پہ بیٹھے گی۔ اس بچی کو اونٹ پہ بٹھایا، ایک پاؤں میں رسی باندھی، دوسرے پاؤں کو اونٹ کے نیچے سے گزار کے رسی سے باندھ دیا۔ مگر اس کے بعد جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور راہ کوفہ و شام میں ایک مرحلہ وہ آیا جب سید الشہداء کا سر نیزے سمیت زمین میں گڑا، امام کا سر آگے نہیں بڑھتا تھا، شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے سر پر آیا، تازیانے مارنا شروع کیے، کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ سید سجاد بابا کے سر کے پاس آئے، کہا میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، کہا کہ میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ اب بی بی زینب اور باقی بیبیاں سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی پیچھے آئی، اور وہی منظر تھا کہ جب شام غریبہ سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے ملی تھی، جب سکینہ کو کہتی ہوئی جاتی تھی کہ سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو، تو وہاں پہ سکینہ ایک کٹے ہوئے لاشے میں دکھائی دی، یہاں پہ سکینہ ایک جھاڑی کے پیچھے ایک بی بی کی گود میں سو رہی تھی۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ اے بی بی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، یہاں کوئی ہمیں سلام کرنے والا نہیں ہے، آپ نے ہماری بچی کا بہت احساس کیا۔ اس بی بی نے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، کہا زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ ارے میں ماں ہوں، وہ ماں جس نے پہلے حسین کو گود میں سلایا، آج سکینہ کو سلا رہی تھی، سکینہ کو لے کر واپس آئے۔ اب کی بار زینب نے کہا کہ سکینہ کو میرے ساتھ اونٹ پر بٹھا دو، تو شمر کہنے لگا کہ نہیں، میں ایسا اہتمام کروں گا کہ اب شام تک یہ بچی اونٹ سے نہ گرے گی۔ یہ کہیں سے ایک رسی لے کر آیا، بچی کو اونٹ کی پشت پہ رکھا، وہ بچی جو باپ کے نرم سینے پہ سونے کی عادی تھی، اونٹ کی پشت پہ رکھ کے رسیوں سے مکمل بچی کو باندھ دیا۔ وہاں سید سجاد ہے جو زنجیروں میں ہے، یہاں سکینہ ہے جو رسیوں میں ہے۔ سکینہ کا پوری رسیوں کی وجہ سے اور اونٹ کی وجہ سے اور شمر کے تازیانوں کی وجہ سے بچی اتنی زخمی ہو گئی کہ جب زندان میں بچی کی شہادت ہوئی تو بچی کی شہادت کے بعد غسالہ نے پوچھا کہ اسے کون سی بیماری تھی؟ ارے اتنا خون بہ چکا کہ گردہ جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ زینب کبریٰ نے کہا بچی کو بیماری نہیں تھی، اسے کربلا سے کوفہ سے شام مسلسل تازیانوں سے مارا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بانیان اور حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین اور ان کے اہل خانہ میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کی جتنی بھی حوائج ضروریاں ہیں شرعی ہیں ان سب کو پورا فرما۔ پروردگار روز محشر ہمیں شفاعت اہل بیت سے بہرور فرما۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اپنے آخری حجت حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔